سامعین و ناظرین، آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر جناب عمران احمد خان نیازی بھی سن سکیں تو بہت اچھا ہے۔ ماہ رمضان ہے، ہمارے ملک میں سیاستکاروں نے تقدس ہی ختم کر دیا۔ ربیع الاول ہو، محرم ہو، رمضان ہو، ان کے اپنے چونچلے اسی طرح جاری رہتے ہیں۔ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ دن کن چیزوں کے لیے ہیں، ان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ عمران صاحب، آپ کی عادت رہی ہے، آپ کہتے تھے گھبرانا نہیں، مگر ہم بہت گھبرا گئے۔ آپ نے ایک زندگی گزاری، خود آپ کہتے ہیں کہ 22 سال آپ نے سیاست میں گزارے، اس سے پہلے آپ کی کلرفل زندگی جیسی کیسی رہی لوگوں کو وہ بھی کچھ معلوم ہے۔ 126 دن آپ نے کنٹینر پہ جس طرح گزارے وہ بھی دنیا کو یاد ہیں، اور پھر ان کی تمام کلپس موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بھولتے نہیں ہیں لوگ کس طرح آپ نے کس کس کو نچایا، کیا کیا دعوے کیے، کیا کیا باتیں کی، آپ کے کیا اس وقت دعوے وعدے بلند بانگ تھے، کیسی آپ کی زبان تھی، کیسا آپ کا اخلاق تھا، کیسی آپ کی تہذیب تھی۔ خود پسندی اور خود ستائی، گھمنڈ، ضد، یہ آپ کے مزاج کا حصہ تھی، دنیا کو یاد ہے۔ پھر بالآخر آپ سلیکٹ ہو گئے۔ انتخابات کے نتائج کیوں دیر سے آئے، کیا ہوا، مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا وہ بھی جانتی ہے۔ آپ سے حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کے الفاظ ادا نہیں ہوئے، جان بوجھ کر یا کیا تھے یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے ایک کلپ موجود ہے فیس بک پر جس میں آپ نے اس بات پر تعجب کیا ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانے وہ مسلمان کیوں نہیں، وہ بھی آپ کا کلپ موجود ہے، یعنی فیس بک پر وہ بھی موجود ہے، محفوظ ہے۔ آپ نے اس کے بعد ووٹ لینے کے لیے، لازمی بات ہے اگر آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو آپ کو ووٹ کیسے ملتے، جو تھوڑے بہت ملے بھی تو آپ کو گولڑا شریف کے اجتماع میں بھی آ کے کہنا پڑا کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانے تو وہ تو مسلمان نہیں، یہ آپ کو کہنا پڑا۔ ایک خاتون، بہت ہی معمولی خاتون، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اعتراف کیا، ثابت ہوئی، مگر آپ نے غیروں کو، یہ میں لفظ صرف غیر کہہ رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا، اس میں تمام شامل ہو جائیں گے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب شامل۔ آپ نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے اس کو کس طرح رہائی دلوائی، اس کا کریڈٹ لیا، اور جنہوں نے اس کے خلاف باتیں کی اس کو آپ نے چھوٹا سا طبقہ کہا۔ اس ملعونہ کو، شاتمہ کو، نبی کی گستاخ کو آپ نے کس طرح رخصت کیا، آپ کے وہ سارے کلپس بھی موجود ہیں۔ یاد رکھیں، شاید انسان بھول جائے، اللہ کے ہاں سارا ریکارڈ ہے، اور دین میں مداخلت کرنے والا کوئی شخص، آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے نا، جو 3 مرتبہ، انہوں نے بھی جب دین میں مداخلت کی، ناموس رسالت کے لیے جب انہوں نے غلط حرکت کی، ان کا کیا حال ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ان کی عزت رہی اور کیا ان کا حال ہوا۔ کیونکہ دین میں مداخلت اور ناموس رسالت کے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں ہوتی اور معاف بھی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، فوج سے بھی آپ ہی الجھے ہیں، اور آج آپ کا تازہ کلپ کہ فوج بھی آزادی کی محافظ نہیں ہے، یہ آپ کا تازہ کلپ آج موجود ہے، آج ہی آپ نے بیان دیا ہے۔ اداروں کے خلاف آپ ہی بولے، آپ ہی کہتے تھے فوج کے خلاف نہیں بولے، اور آپ ہی کے بارے میں کیا کچھ آیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔
اس کے علاوہ سلیبس میں، نصاب میں ختم نبوت سے متعلق مضامین حذف ہوئے آپ کے زمانے میں. آپ کو شاید معلوم ہوگا مدینے تو اب ننگے سر جاتے. آپ کہیں گے میں ننگے پاؤں بھی گیا تھا، آپ کو ننگے سر بھی تو وہاں دیکھا گیا. آپ نے رسول اللہ کا کیا ادب کیا، معاذ اللہ بتائیں گے. آپ کہیں گے آپ نے اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی، آپ نے نبی کی عزت کی بات کی، لوگوں نے آپ کی تقریر کو سراہا، لیکن خود آ کر اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ کہے وہ آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کے وزیروں نے علماء کے لیے، دین کے لیے جو باتیں کی، کیا آپ بھول گئے؟ مساجد اور مدارس کے خلاف آپ کے ایکشن کیا ہم بھول جائیں گے؟ آپ نے آئی ایم ایف اور فیٹف کے لیے جو کچھ کہا، 105 یو ٹرن مجھے لکھ کے بھیجے گئے ہیں. میں اگر وہ پڑھوں تو مجھے تو اچھا خاصا ٹائم بھی لگ جائے اور شرم بھی آئے. ایک ہوتا ہے یو ٹرن لینا کہ آپ غلطی سے اچھائی کی طرف آئیں، آپ ہر اچھائی سے غلطی کی طرف یو ٹرن آپ نے لیا. آپ کا دور حکومت، آپ نے لوگوں کے چولہے بند کروا دیے، بھوک تہذیب مٹا دیتی ہے، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ اپنی ضد میں رہے. آپ کا جرم کیا بیان کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ، زبان آپ کے قابو میں نہیں ہے، بد تہذیبی کے آپ عادی ہیں، بے ادبی اور تکبر، خود پسندی آپ کا مزاج ہے. یہ آپ کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے. قول و فعل میں کیسا تضاد ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خوش آمد پسند ہیں آپ. آپ کی اہلیہ محترمہ کے خلاف کسی نے کچھ کہا تھا، آپ کے سارے وزیر بپھر گئے تھے. نبی کی عزت زیادہ ہے یا آپ کی اہلیہ کی عزت زیادہ ہے؟